ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ انگریزی بھی ایک زبردست ناظرین زبان ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب مثال کے طور پر یہ لفظ ہی آپ لے لیجئے، ریڈ، READ، ریڈ بھی اس کو پڑھتے ہیں اور ریڈ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی، بڑی کنفیوژن بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ آج ایک معاملہ ایسا ہے، ایک نام ایسا ہے جس کی میں چاہتا ہوں کچھ تصحیح کر لیں، کیونکہ پورے پاکستان میں اس کو غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ وہ نام کا تعلق میرے شہر پشاور سے ہے تو مجھے بعض اوقات بڑی کوفت سی ہوتی ہے کہ کیوں اس نام کو لوگ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ جس طرح پروناؤنس کرتے ہیں اس کو، تو مجھے بڑی کوفت سی ہوتی ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ عام ہو گیا تو اس لیے لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ جانتے بھی ہیں شاید وہ بھی اب غلطی سے اس کو اس طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح ایک رائج ہو گیا یہ پروننسیشن جو ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے ناظرین سنا ہوگا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، جو پشاور کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اس کے بارے میں۔ اب یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں ہے ناظرین، یہ لیڈی ریڈنگ کوئی صاحبہ نہیں تھی۔ بنیادی طور پہ یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے۔ یہ لیڈی ریڈنگ تھیں کون، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہندوستان میں برطانیہ کے وائس رائے تھے، لارڈ ریڈنگ۔ یہ شاید 1920 سے 26 تک تھے، یا 1926 تک برطانیہ کے وائس رائے تھے ہندوستان میں۔ تو یہ ان کی بیگم تھیں، اور یہ جو لارڈ ریڈنگ تھے یہ برطانیہ کے شاید پہلے یہودی تھے۔ ان کا اصل نام تھا روفوس ڈینیل آئسکس۔ تو یہ جو ہیں یہ برطانیہ میں آئے تو یہ انہوں نے پشاور کا دورہ کیا، اور لیڈی ریڈنگ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور یہ بالکل ان کو قلعہ بالا حصار میں ٹھہرایا گیا تھا اس وقت جب یہ وہاں پشاور گئے تھے۔ یہ 1924 کی شاید بات ہے۔ تو اب وہ گھوڑے پہ جا رہی تھیں لیڈی ریڈنگ، پشاور کا سائٹ سینگ کر رہی تھیں پشاور کی، تو وہ گھوڑے سے گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ تو قلعہ بالا حصار کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، ایجرٹن ہاسپٹل، لیکن وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ میڈیکل فیسلٹیز کو اتنی اچھی نہیں تھیں، تو ان کو پھر منتقل کیا گیا رائل آرٹلری ہاسپٹل میں، جو اب کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ہے پشاور میں۔ تو وہاں وہ صحت یاب ہو گئیں، لیکن ان کے دل میں ایک خلش رہی کہ پشاور میں کوئی میڈیکل فیسلٹیز صحیح نہیں ہیں۔ تو جب لارڈ ریڈنگ کا وائس رائے معاملہ ختم ہوا، ان کی میعاد پوری ہوئی 1926 میں، تو پھر لیڈی ریڈنگ دوبارہ پشاور آئیں، اور جو ایجرٹن ہاسپٹل تھا اس کو انہوں نے نیا ہسپتال بنایا، اور اس وقت کے تقریباً 52,000 روپیہ انہوں نے ڈونیشن دیا تھا۔ تو اس وقت 52,000 تو بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی۔ تو اس زمانے سے 1927 سے یا 1928 سے پھر اس ہسپتال کا نام لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہو گیا۔ اس زمانے تک تو مجھے یقین ہے کہ پروننسیشن ٹھیک ہی ہوتی ہوگی، اس کو لوگ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہی کہتے ہوں گے، لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر نہ جانے یہ کیوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بن گیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر لوں، اور ممکن ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آئندہ سے اس کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہی کہیں، کیونکہ اور ریڈنگ ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ پشاور انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور یہ برکشائر اور آکسفورڈ شائر کے درمیان کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن یہاں پہ انگلینڈ کا سب سے بڑا میوزک فیسٹیول ہر سال ہوتا ہے۔ مجھے خود بھی جانے کا اتفاق ہوا یہاں پہ، بلکہ ایک برٹش پاکستانی کسی زمانے میں میئر بھی تھے، میرا نام اب ذہن سے نکل رہا ہے ان کا، لیکن ریڈنگ میں پاکستانی بہت رہتے ہیں، برٹش پاکستانیز، اور بڑے ماشاءاللہ فعال ہیں وہاں پہ۔ اور جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا آزاد جمہور کشمیر میں، تو ریڈنگ along with other towns بہت انہوں نے فنڈز ریز کیے تھے۔ تو ریڈنگ ایک اچھا خوبصورت شہر ہے، لیکن اس کو ابھی تک سٹی کا درجہ نہیں دیا گیا، اور لیکن ریڈنگ اور ریڈنگ میں یہی فرق ہے،
کیا کریں، اب انگریزی کا معاملہ یہی ہے، کیونکہ وہ لیڈی ریڈنگ شاید پڑھنا آسان بھی لگتا ہے، لیکن یہی ہے کہ یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے، لیڈی ریڈنگ نہیں۔ تو ان گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔